اسلام نے ہر کسی کو عزت دی ہے، چونکہ اسلام خود بھی عزت والا ہے، اور جو اسلام میں آیا اسلام نے اس کو بھی عزت والا بنا دیا۔ اور اسلام کے آنے کے بعد نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی عزت سے نوازا گیا۔ آپ اس کی مثال مختصراً اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ قربانی کرو، ایک جانور ذبح کرنا ہو تو اس کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ یعنی اسلام نہ صرف انسان کو عزت دیتا ہے بلکہ جانوروں کو بھی عزت دیتا ہے۔ اور یہ اسلام ہی مذہب ہے جس نے مرد کو بھی عزت دی ہے، جس نے عورت کو بھی عزت دی ہے، جس نے ماں کو بھی عزت دی ہے، جس نے بیوی بیٹی اور بہن کو بھی عزت دی ہے۔ یہ واحد مذہب اسلام ہے جس نے عزتوں سے نوازا۔ اور اسلام کا ہر پہلو ہمیں معاشرے میں بلند کرتا ہے۔ ہر حکم ہمیں معاشرے میں عزت دلاتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک انسان اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اور حکم یہی ہے فَمَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا جو چیز میرا محبوب پیغمبر تمہیں لے دے اس کو پکڑ لو، اور جس سے میرا نبی تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ کامیابی کا زینہ اس میں، کامیابی اس میں ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائے، آپ کی زندگی کا اسوہ اپنائے، ہر موڑ پر ہر موقع پر یہ دیکھے کہ یہ کام میرے محبوب پیغمبر نے کیسے کیا ہے۔ اس کے بارے میں آقا کائنات نے حکم کیا دیا ہے۔ جب انسان یوں زندگی گزارتا ہے پھر نہ اس کو اس دنیا میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نہ ہی انشاءاللہ آخرت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب انسان سوچتا ہے کہ کوئی نہیں جی نک بھی تے رکھنی ہے نا، ہن دنیا دے نال بھی تے چلنا ہویا نا، کوئی نہیں آقا دی سنت چھٹ جاندی ہے، خیر ہے کچھ نہیں ہوندا، کوئی نہیں دنیا تے بھی ترال چلنا ہے، نک بھی تے رکھنی ہے۔ تو آقا کی سنت کو چھوڑ کر جب بندہ نک رکھ رہا ہوندہ ہے نا، وہی عمل پر ہوندہ ہے ایسا نک وڈ رہے کہ کسی نمو وکھان دے قابل نہیں رہے۔